السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں سعدی عابد کے ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی 23ویں قسط. بھائی صاحب، مجھے آپ سے حنین کے سلسلے میں کچھ بات کرنی ہے. چائے اور کافی کے گرما گرم ماحول میں سیاست کا موضوع زیر بحث رہا تھا. جیسے ہی مردوں کے درمیان کچھ خاموشی ہوئی تھی، میں وش کچھ سوچ کر کہہ اٹھی، حنین کے بارے میں کیا بات کرنی ہے؟ وہ کچھ حیران ہوئے. بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ بھیا صاحب کی سالی حمیرہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آپ کے گھر آنا چاہ رہی ہے. وہ کافی تفصیل سے بولی. حنین کا رشتہ؟ وہ زیر لب بڑبڑائے اور وہ لڑکے کی تفصیل انہیں بتانے لگی کہ ایجوکیشن کتنی ہے اور کیا کرتا ہے. وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر حنین کا رشتہ اتنی جلدی ہم نہیں کرنا چاہتے. ابھی تو وہ بہت چھوٹی ہے. وہ تفصیل سن کر بولے تھے. بھائی صاحب، ہماری حنین نے انٹر کر لیا ہے، اب اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے. ذمہ داری ڈالیں گے تو اس میں کچھ شعور آئے گا. اور مہوش نے تو وہی بات چھیڑ دی ہے جو میں خود بھی آپ سے کرنا چاہ رہی تھی. فریدہ نے بھی مداخلت کی، جبکہ اسجد اور راہم کے ساتھ باتیں کرتا فیصل ان کی باتوں پر دھیان دینے پر مجبور ہو گیا. میں کچھ سمجھا نہیں. بھائی صاحب، ہمارے پڑوس میں ڈاکٹر نعیمی رہتے ہیں. ان کی بہو ڈاکٹر سکینہ نے اپنے بھائی کے لیے حنین کی بات کی ہے، اور راہم کے دوست کی مدر بھی ایسا ہی کچھ چاہتی ہے. فریدہ نے طریقے سے بات بڑھائی. زرمین کی شادی کے بعد ایک دو رشتے تھے، مگر نوید نے سب سے معذرت کر لی. راشدہ بولی تھی. کیونکہ میں حنین کی شادی اتنی جلدی نہیں کروں گا. بڑی دونوں بیٹیوں کی شادی گریجویشن کے بعد کی ہے. بھائی صاحب، رشتے دیکھے تو جا سکتے ہیں، مہوش نے کہا. میں سمجھتا ہوں یہ سب قبل از وقت ہوگا. حنین ابھی کم عمر ہے. لوگ انہیں دیکھنے آئیں گے، گھر میں باتیں چلیں گی. اس سب سے ان کی پڑھائی پر بھی فرق پڑے گا. جب مناسب وقت ہوگا میں کوئی فیصلہ کر لوں گا. کیونکہ زرمین اور شازمین کی شادی میں نے آنکھ بند کر کے کر دی. رشتے گھر کے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. حنین کے لیے خاندان سے باہر رشتہ کرنا ہے، چھان بین کے دشوار مسئلے سے گزرنا پڑے گا. اس لیے میں عجلت سے کام نہیں لینا چاہتا. نوید عالم اپنے مخصوص سادہ اور نرم لہجے میں کہہ رہے تھے. بھائی صاحب، اگر آپ کو برا نہ لگے اور مناسب محسوس ہو تو آپ جمال سے مل لیں. جس طرح کا اطمینان چاہیں کر لیں، کیونکہ بھیا صاحب نے مجھ سے خود بات کی ہے. وہ جمال کی ذمہ داری لینے کو تیار ہیں اور شادی بھی فوری نہیں کرنا چاہتے. 1-2 سال تک انتظار کر لیں گے. حمیرہ اور شاکر دونوں نے ہی ان پر کافی زور ڈالا تھا. ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا. آپ مجھے لڑکے کے مکمل کوائف دے دیجیے گا. انکوائری کے بعد ہی فیصلہ کروں گا. مگر یہ یاد رکھیے گا، اگر لڑکے میں ذرا سی بھی کمی ہوئی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی. اور سب سے بڑھ کر اس کی فیملی ایسی ہونی چاہیے جو ہماری حنین کو عزت اور پیار سے رکھے. میری بیٹی بہت معصوم ہے، اور میں اس کا رشتہ ایسے لوگوں میں کروں گا جو اس کی قدر کریں گے. انہوں نے 2 ٹوک انداز میں حتمی فیصلہ سنا دیا، جبکہ فیصل بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا. وہ حنین کے معاملے میں ان لوگوں کی جذباتیت سے واقف تھا، مگر اتنی شدید جذباتیت کا اس نے کب سوچا تھا؟ اسے ماہ کنان کی فکر ہونے لگی. پہلے تو اس نے سوچا کہ یہ ذکر اسے کنان سے نہیں کرنا چاہیے. پھر اس خیال سے کہ وہ اگر سیریس ہے تو اسے دکھ ہوگا. اس نے کنان سے ذکر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تاکہ اگر وہ سیریس ہے تو رشتہ بھیج کر قسمت آزما لے. ایک گڈ نیوز ہے. شازمین ان لوگوں کو باتوں میں مگن چھوڑ کر لاؤنج پہ یہ دیکھنے اور پوچھنے آئی تھی کہ وہاں کسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، جب اس نے بڑوں کی باتیں سن لی تھی. گڈ نیوز؟ پلیز بچو، جلدی بتائیے نا. حنین پرجوش ہو گئی. تم کیوں ایکسائٹڈ ہو رہی ہو؟ ضروری تو نہیں ہے کہ خوشی کی خبر تم سے ریلیٹڈ ہو. بیڈ پر وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے تکیہ گود میں رکھ کر بڑے مزے سے کہتی حنین کو شرارتی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی. جی میں آپ کی طرح خود غرض نہیں ہوں جو صرف اپنی خوشی پر ہی خوش ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ کی طرح برا مان گئی. میں خود غرض ہوں نا تو ایسے ہی صحیح. اب بچوں کچھ نہیں بتاؤں گی. میں بھی آپ کی سو کال گڈ نیوز سننے کے لیے مری نہیں جا رہی.
وہ زبان چراتی جانے کو اٹھی تھی جبکہ وہ تینوں ان کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ زرمین کے ہونٹوں پر بڑی ہی دلکش مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ مری مت جاؤ، فضول میں خرچہ ہوگا، اور بات جاننے کے لیے لوٹ کر تو یہیں آنا پڑے گا۔ آفٹر آل گڈ نیوز تو مجھے ہی معلوم ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تم سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام گئی اور وہ جوش سے واپس بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ بھی تو شازمین، زرمین کے کہنے پر اس نے حنین کو مزید ستانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ پتہ ہے شازمین آپی، وہ لاؤنج میں نہیں پتہ ہے، جبھی تو آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ حنین نے پھر مداخلت کی۔ تمہیں بڑی جلدی ہے جاننے کی تو سن لو، وہاں نیچے تمہاری شادی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ واٹ؟ وہ چلائی تھی اور وہ تینوں حیرت سے شازمین کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ شازمین، کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہی جو سنا ہے، سیرش آنٹی نے سمیرا کی کزن کا پروپوزل حنین کے لیے دیا ہے، جبکہ پھپھو بھی کسی رشتے کا ذکر کر رہی تھی۔ شازمین متبسم سی بولی تھی۔ لیکن مجھے شادی نہیں کرنی ہے، میں ابھی جا کر تایا ابو سے کہہ دیتی ہوں۔ وہ غصے سے باہر نکلی کہ زرمین اس کی راہ میں آ گئی۔ حنین، یہاں ابھی اس طرح کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر جا کر بات۔ ابھی کیوں نہیں آپی؟ کہا نا گھر جا کر بات کرنا، اور ویسے بھی رشتہ طے نہیں ہو رہا، ابھی صرف بات نکلی ہے۔ تمہیں میں منع کر رہی ہوں حنین، میری بات نہیں مانو گی؟ وہ یکدم ہی لب بھیج گئی تھی۔ شازمین، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ کون سی بات کب کرنی چاہیے؟ لیکن آپی، لیکن کیا؟ کوئی بات پتہ چل گئی تھی تو اس طرح کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ شازمین اسے ڈانٹنے لگی۔ میں نے سنا تو آ کر بتا دیا، مجھے کیا پتا تھا کہ حنین اس طرح بیہیو کرے گی۔ وہ اس کے ڈانٹنے پر شرمندہ سی ہو گئی۔ جانتی نہیں ہو، اس میں برداشت بالکل نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں جو ایک دم آیا وہ جا کر نیچے سب کے سامنے کہہ دیتی تو جانتی ہو کتنا برا امپریشن پڑتا۔ اور ابھی تو صرف رشتے کی بات ہوئی ہے، تم نے سنا کہ ابو نے کیا کہا؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ انہوں نے یقیناً منع کر دیا ہوگا۔ جانتی ہوں ابو حنین کی اتنی جلدی شادی نہیں کریں گے۔ اس نے باپ کے رویے اور گھر میں اس کی حیثیت کے مطابق اندازہ لگایا، کیونکہ اسے وہ سب ایک چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ زرمین کی شادی کے بعد جب اس کا رشتہ آیا تو وہ لوگ حیران ہی تو رہ گئے تھے۔ نوید عالم تو کچھ سمے کچھ بول ہی نہیں سکے تھے کہ جو ان کے کاندھے سے لگی کل تک چاکلیٹ آئس کریم کی فرمائش کرتی تھی، وہ آج اتنی بڑی ہو گئی کہ اس کی شادی کا قصہ چھڑ گیا۔ بھابھی، ہم لوگوں کو نیچے چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ سمیرا کے اچانک بول پڑنے کی وجہ سے زرمین لب بھیج گئی۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں گی؟ سیرش نے پوچھا تھا۔ اس کا ارادہ تو تھا مگر جواب بدل گیا تھا۔ فضل، آپ کل مجھے لینے ابھی ساتھ نہیں چل رہی؟ فون پر تو یہی کہا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، وہ ایک ہفتے سے میکے میں تھی۔ جی کہا تو تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ بدلے ہوئے ارادے کا کیا ریزن ہے۔ اوکے، میں کل آفس سے واپسی میں پک کر لوں گا۔ وہ اسے مشکل سے نکال گیا اور وہ محض اسے دیکھ کر رہ گئی تھی کہ وہ کیسے لمحوں میں اس کی مشکل دور کر دیتا تھا۔ ارے تم کہاں جا رہی ہو؟ حنین کو ان سب کے ساتھ جاتے دیکھ کر ارحم نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر روکا۔ وہ مجھے صبح یونیورسٹی جانا ہے، ورنہ ضرور رک جاتی۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو، مسئلہ جامعہ جانے کا ہے تو میں ڈراپ کر دوں گا، راہب پک کر لے گا۔ اس نے لاحہ عمل تیار کیا۔ آج میرا دل نہیں کر رہا ارحم بھیا، 2-4 دنوں میں اسد بھائی کے ساتھ آ جاؤں گی۔ وہ اس وقت زرمین کی وجہ سے رک گئی تھی، مگر اس کے دل و دماغ میں ہلچل اور خود بت سی تھی، اس لیے جانا چاہ رہی تھی، ورنہ تو وہ اپنا بیگ لے کر آئی تھی کیونکہ فریدہ نے اس سے کہا تھا۔ مگر وہ جب رکنا ہی نہیں چاہ رہی تھی تو وہ لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی قلم سے لکھا ناول بند کو با کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ تایا ابو، میں شادی نہیں کروں گی۔ ناشتے کی ٹیبل پر اس نے دھماکہ کیا تھا۔
وہ کل راستے میں سو گئی تھی کیونکہ صبح کی اٹھی ہوئی تھی اور ساجدہ کے اٹھانے پر وہ بمشکل اپنے کمرے تک گئی، مگر رات جو نیند کی وجہ سے بات ذہن سے نکل گئی تھی وہ بیدار ہوتے ہی یاد آ گئی تھی۔ یہ خیال کیوں ذہن میں آیا؟ سوال میں حیرت پنہا تھی اور اس نے شازمین کی بات کہہ دی۔ شازمین بس جو کہہ رہی تھی کہ آپ میری شادی کر رہے ہیں۔ شازمین کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ساری تفصیل سن کر سنجیدگی سے بولے، لیکن بچو، میں نے کہا نا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ صرف اپنی اسٹڈیز کی طرف توجہ دیں۔ وہ اسے کچھ کہنے سے روکتے دو ٹوک بولے اور وہ خاموشی سے جوس پینے لگی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں فیصل کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور وہ جلدی سے سب کو خدا حافظ کہتی باہر نکل گئی۔ شازمین نے اتفاقی طور پر کچھ سن بھی لیا تھا تو وہ حنین کے سامنے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کب سے مچلتا ذہن میں سوال وہ بالآخر کہہ اٹھے۔ شازمین نے تو ازراہ مذاق کہہ دیا ہوگا بھائی صاحب، بہنیں آپس میں ہنسی مذاق کرتی ہی ہیں۔ ساجدہ بول اٹھی، وہ سب ٹھیک ہے مگر جو بات ہم حنین کے سامنے ابھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ شازمین بیٹی نے اس کا ڈنڈورا۔ بھائی صاحب اگر برا نہ مانے تو میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ کہتے ہوئے رک کر چونک کر انہیں دیکھنے لگے اور ان کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہوئے بولے، اگر آپ کی مرضی یہی ہے تو سہرش کو فون کر دیجیے گا، میں لڑکے سے مل لوں گا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا بھائی صاحب۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی ان کے درست اندازے پر۔ اب ماں ہے، بیٹی کے لیے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں لے سکتی۔ بھائی صاحب مائیں تو جذباتی ہوتی ہیں، باپ زیادہ درست فیصلے کرتے ہیں اولاد کے حق میں، اور میں نے ماں ہونے کا جتنا حق ادا نہیں کیا اس سے کہیں گنا زیادہ آپ نے حنین کے باپ ہونے کا حق ادا کیا ہے، اور اس کی شادی کا فیصلہ بھی مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ سے بہتر کریں گے۔ وہ سچائی اور عقیدت سے کہہ رہی تھی اور ایسا صرف منہ زبانی نہ تھا، وہ ایسا سمجھتی اور دل سے مانتی بھی تھی۔ لیکن آپ کی مرضی ہے تو لڑکے کو دیکھ لینے میں حرج نہیں ہے، وگرنہ میں تو سال دو سال تک اس چکر میں پھنسنا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ صاف کوئی سے کہہ گئے، نوید اس میں برائی نہیں ہے، دونوں بچیاں گھر میں گئی ہیں مگر حنین کے لیے باہر کوئی رشتہ دیکھنا ہے اور یہ سب اتنا آسان تو نہیں ہوگا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں راشدہ، مگر میں یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں اور چاہتا ہوں کیونکہ حنین اس قصے کو فی الحال برداشت نہیں کریں گی۔ وہ آفس جوائن کرنا چاہتی تھی، کتنی مشکل سے وہ چیپٹر کلوز ہوا ہے۔ وہ پہلے ہی بدگمان تھی کہ میں انہیں صرف بہلا رہا ہوں، ایسی کوئی بات چلی تو یہی ان کا یقین بن جائے گا، اور ویسے بھی ان باتوں کے برعکس میں خود بھی یہ سب قبل از وقت سمجھتا ہوں۔ جیسے دونوں بیٹیوں کی گریجویشن کے بعد شادی کی ہے، اس طرح چھوٹی بیٹی کو بھی گریجویشن تک تو پڑھانا چاہتا ہوں، اور آج کل کا جیسا ماحول ہے اس کے پیش نظر منگنی کی رسم کی میں سخت خلاف ہوں۔ شازمین اور عزت کی منگنی بھی صرف یوسف الحسن کے کہنے پر کی تھی، بات گھر کی تھی، مگر منگنی کے بعد ملنا، فون کالز، یہ سب مجھے پسند نہیں۔ حنین کی اگر ہم بالفرض ابھی منگنی کرتے ہیں تو لڑکے اور لڑکی کی فیملی کی جانب سے ایسی کوئی ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ آج کل کا فیشن بن گیا ہے، مگر میں اس فیشن کو نہیں اپنا سکتا۔ آپ سوچ لیں ساجدہ، اور سوچ کر مجھے جواب دیں، کیونکہ میں حنین بیٹی کی منگنی نہیں کروں گا۔ وہ اپنے موقف سے ان سب کو آگاہ کر رہے تھے۔ بھائی صاحب آپ جو مناسب سمجھیں، میں 2 سال تک اس معاملے کو چھیڑنا بھی نہیں چاہتا، وہ صاف کہتے اٹھ گئے۔ ایک تو نوید کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی، جو سوچ لیتے ہیں اس سے 1 انچ ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے۔ شادی نہیں کرنی، منگنی بھی نہیں کرنی، رشتہ تو دیکھا ہی جا سکتا ہے، بات کا کیا ہے، وہ تو بڑوں کے درمیان زبانی ہی طے ہو جاتی ہے۔ راشدہ کو اعتراض ہوا تھا مگر وہ شوہر کے سامنے کہہ نہیں سکتی تھی۔ آبا بیگم بھائی صاحب بھی کچھ غلط نہیں کہہ رہے، ان کی سوچ سے میں ایگری کرتی ہوں، اور منگنیاں سال 2 سال قائم رہتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں بات اس لیے کہی کہ ذہن میں تھا کہ رشتہ دیکھ لیا جائے، آگے میری بیٹی کا نصیب۔ چچی ابو نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، حنین کو اتنی جلدی ان جھنجھٹوں میں نہیں ڈالنا چاہیے، اس میں ابھی بہت بچپنا ہے، یونیورسٹی جانے لگی ہے، اس کی شخصیت وقت اور تعلیم کے ساتھ گروم ہو جائے گی، تبھی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔
جہاں تک رشتوں کی بات ہے، جب نصیب میں ہوگی تب ہی ہوگی۔ آپ کے چاہنے اور ابو کے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ تو بس یہی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حنین کے نصیب اچھے کرے۔ زرمین کے کہنے پر انہوں نے آمین کہا تھا۔ فیصل بھیا، آج آپ اکیلے آئے ہیں؟ سہرش اور سمیرہ کہاں ہیں؟ وہ بیگ ڈور کھولتے ہوئے یکدم رک کر حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ سمیرہ کی طبیعت خراب ہے اور سہرش کام کے لیے رک گئی ہے کیونکہ بھابھی گھر پہ نہیں ہے۔ وہ دونوں چھٹی کر رہی تھی تو آپ مجھے بھی لینے نہ آتے؟ سہرش نے تمہارے سیل پر ٹرائی کیا تھا مگر تم نے ریسیو نہیں کیا، اور میں نے سوچا کہ ان دونوں کی وجہ سے تمہاری چھٹی نہیں ہونی چاہیے، مگر تمہارا دل نہیں چاہ رہا تو تم چھٹی۔ نہیں، میں چلتی ہوں، بلا وجہ چھٹی مجھے پسند نہیں ہے، تایا ابو سے بھی ڈانٹ پڑی تھی، وہ کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تم اندر جا کر بتاؤ کہ تم آج اکیلی۔ کلاس اسٹارٹ ہو جائے گی بھیا، میں آ کر بتا دوں گی۔ اس نے کار اسٹارٹ کر دی۔ فیصل بھیا، مجھے اپنا سیل فون دیجیے گا، میں لاج سے پوچھ لوں کہ وہ آ رہی ہے یا نہیں۔ خیال آنے پر وہ بولی، وہ اپنا موبائل کل پھپھو کے ہاں بھول آئی تھی۔ اس کے کہنے پر فیصل نے اسپیڈ کم کرتے ہوئے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھا کر گردن گھما کر اس کی طرف بڑھایا۔ اوہ شٹ، لیکن مجھے اس کا نمبر یاد نہیں ہے۔ وہ موبائل لیتے لیتے رک گئی۔ میں خود پوچھ کر تمہیں بتاتا ہوں، وہ سیل لیتے ہوئے بولا۔ آپ کے پاس لاج کا نمبر ہے؟ وہ اس کے کہنے پر خوش ہو گئی۔ لاج کا نہیں ہے، میں کنان سے پوچھ لیتا ہوں، وہ کہتے ہوئے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس نام پر اس کے منہ کے زاویے بن گئے جو اس نے بیک مرر سے دیکھ لیے تھے۔ وہ محترم نہ جانے کن خوابوں کی دنیا کی سیر کو نکل پڑنے کو تیار بیٹھے ہیں، اور یہ محترمہ اس کا نام سننے کی بھی روادار معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ ہی بہتر کرے، وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوا۔ فیصل کے بچے اب پھوٹ بھی اتنی صبح کیسے فون کیا ہے؟ وہ ماہ کنان کی آواز پر چونکا اور فون کرنے کا مقصد بتانے لگا۔ میں لاج کو یونیورسٹی میں چھوڑنے جا رہا ہوں، راستے میں ہوں، لیکن تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو لاج کو فون دے، پھر وہ خود تجھے بتا دے گی۔ ماہ کنان نے فیصل کے کہنے پر سیل فون فرنٹ سیٹ پر بیٹھی بہن کی جانب بڑھا دیا۔ السلام علیکم فیصل لالا، میں حنین بول رہی ہوں۔ ارے حنین، لالا جان تو فیصل لالا سے بات کر رہے تھے، اس لیے میں سمجھی لالا ہوں گے۔ وہ حنین کی آواز پر اور وہ اس کے نام پر چونک اٹھا تھا۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی قلم سے لکھا ناول بند کو با کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ تم بتاؤ کیسے فون کیا؟ صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تم یونی آ رہی ہو۔ ہاں راستے میں ہوں، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ یار آج سمیرہ اور سہرش دونوں نے ساتھ ہی چھٹی کر دی ہے، اس لیے سوچا کہ تم سے پوچھ لوں، تم بھی نہ آتی تو بڑی بوریت ہوتی۔ اس نے اصل بات بتا کر اس سے اجازت لی تھی اور سیل فیصل کو دے دیا، اور اس نے بھی مائع کنان کو سیل واپس کر دیا۔ میں اس سب کا مقصد سمجھا نہیں۔ جانے دے، ہر بات کی کھوج میں مت لگا کر، ہو سکتا ہے رات میں تیری طرف چکر لگاؤں، کچھ بات کرنی ہے۔ ایسی کیا ضروری بات ہے؟ مل کر بتاؤں گا، ابھی رکھتا ہوں، بائے۔ فیصل نے اسے موقع دیے بغیر لائن کاٹ دی اور ماہ کنان نے سیل ڈیش بورڈ پر ڈال دیا۔ فیصل کیا کہہ رہا تھا؟ موڑ کاٹتے ہوئے عام سے لہجے میں پوچھا۔ میں نے فیصل لالا سے نہیں، اپنی فرینڈ حنین سے بات کی ہے۔ اس نے حنین سے ہوئی بات اسے بتا دی۔ لیکن یہ حنین کون ہے؟ تمہاری کوئی نئی فرینڈ ہے؟ تو فیصل، وہ جان کر انجان بن کر لاعلمی ظاہر کرنے لگا۔ لالا جان، حنین وہی ہے جن کے گھر ہم فیصل لالا کی چوتھی کی رسم میں گئے تھے، لالا کی بھابھی کی کزن ہے۔ اس کے بتانے پر اس نے محض سر ہلایا۔ آپ تو اسے بھول بھی گئے، مگر وہ آپ کو بہت برے انداز میں یاد رکھے ہوئے ہے، مہاراج عام سے لہجے میں بولی، مگر وہ بہت بری طرح چونک گیا۔ میں سمجھا نہیں لاج۔ اصل میں لالا جان، لالا کی شادی میں آپ اسے ٹکرائے یا وہ آپ سے، مگر وہ اس کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرائے ہوئے ہے، اسی لیے تو وہ مجھ سے بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ سہرش نے بہت مشکل سے اسے سمجھایا تو اس نے اس شرط پر مجھ سے دوستی کی کہ میں اس سے یا اس کے سامنے بھی
آپ کا ذکر نہیں کروں گی۔ یہ بات مجھے اچھی تو نہیں لگی تھی، مگر سہرش نے کہا کہ میں حنین کی شرط مان لوں کیونکہ اسے آپ پر غصہ ہے اور وہ ضد اور غصے میں ایسی بات کر رہی ہے، مگر وہ دل کی بہت اچھی ہے۔ ہماری دوستی ہو جائے گی تو بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مہلاج کی باتیں اسے عجیب سی سچویشن سے دوچار کر گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ غصہ کرے یا نہیں، اور اس سے کچھ کہے تو کیا۔ اور اس گزرے ہفتے میں نے جانا کہ وہ ضدی ہے، برداشت بھی بالکل نہیں ہے، مگر وہ ہے بہت سافٹ نیچر اور کائنڈ ہارٹ۔ میری اس سے بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ آپ سے ایک بات کہوں لالا جان؟ اس نے محض اس بات میں سر ہلا دیا، وگرنہ کافی دیر سے وہی تو کہہ رہی تھی اور وہ تو صرف سن رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا غلطی پر کون ہے، اور سہرش کہہ رہی تھی کہ بات اتنی بڑی نہیں ہے۔ حنین معمولی بات پر بھی زبردست طریقے سے ریاکٹ کرتی ہے، صرف اس لیے اس نے بات کو بہت بڑھا دیا ہے۔ لاج، جو کہنا چاہتی ہو صاف کہو، الجھتے ہوئے بہن کو ٹوکا۔ آپ حنین سے سوری نیور۔ تم مجھے اچھے سے جانتے ہوئے بھی کہہ رہی ہو کہ بس غلطی سے سوری کرو؟ میں نے غلطی پر ہو کر کبھی سوری نہیں کی۔ وہ خود کو بہت مشکل سے کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ لالا جان، مجھے اچھا نہیں لگا کہ وہ آپ کا نام سنتے منہ کے زابی بگاڑ لیتی ہے۔ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا تو نہیں ہو جاتا، اگر آپ پلیز لاج چینج دا ٹاپک۔ وہ اس کی ایک ہی رت سے تنگ آ گیا۔ لالا جان، بات کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ نہ سمجھنے کو تیار ہے اور نہ ہی آپ، اور میں چاہتی ہوں کہ میری برتھ ڈے پارٹی میں حنین آئے، مگر وہ کسی طور راضی نہیں ہو رہی، بہت ضدی ہے۔ وہ اگر آپ آج اس سے مل کر ایکسکیوز کر لیں تو ہو سکتا ہے وہ آ جائے۔ میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہی کہ آپ اس سے معافی مانگی، کیونکہ میں اپنے لالا جان کو جانتی ہوں کہ وہ کچھ غلط کر نہیں سکتے، اور حنین سے آپ فیصل لالا کی محفل میں ملے، اور میں جانتی ہوں فیصل لالا سے جڑا ہر ایک رشتہ آپ کے لیے کتنا قابل احترام ہے۔ وہ سب جو ہوا مجھے سہرش نے بتایا، وہ سب اچانک ہوا، آپ نے جان کر ایسی حرکت نہیں کی۔ حنین کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو بس اس لیے چاہتی ہوں کہ حنین کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں ایسا ہی چاہتی، کیونکہ کوئی میرے لالا کے بارے میں غلط رائے رکھے، انہیں غلط سوچے سمجھے، یہ مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ یونیورسٹی کے سامنے اتر گئی۔ وہ میرے بارے میں غلط رائے رکھنے پر مجبور ہے کیونکہ میں بے خودی میں اس کے ساتھ غلط کر چکا ہوں۔ سوچتے ہوئے اندر کا اشتعال باہر لانے کے لیے اس نے غصے سے باہر اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ میں اپنی غلطی پر پردہ ڈالنا نہیں چاہتا، مگر یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ وہ اپنی جذباتیت میں آ کر تم سے کچھ کہے، کیونکہ جو سب کی نگاہ میں میری غلطی بلکہ میرا گناہ ہوگی، اسے میں خود کوئی نام ابھی تک نہیں دے پایا۔ اس نے گاڑی بیک کی، اسی وقت فیصل کی کار رکی اور بیک ڈور کھول کر وہ اتری، اور ماہر کنان گاڑی بڑھا لے جانے کی بجائے یکدم اسے دیکھنے لگا، جو ڈرائیونگ ڈور کے پار کھڑی قدرے جھک کر اندر بیٹھے فیصل سے کچھ کہہ رہی تھی، اور بات کرتے ہوئے اس کے احمری لبوں کی تراش میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی، اور اس نے سوچا تھا کہ اتنی خوبصورت مسکراہٹ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی بھی تھی تو جو خوبصورت احساس آج دل میں در آیا تھا، ایسا کوئی خیال کبھی اس کے آس پاس کھٹکا تک نہ تھا۔ وہ بیبی پنک کلر کے امبرائڈری سوٹ میں دوپٹہ کاندھوں پر پھیلائے، لمبے بالوں کی اونچی سی پونی ٹیل بنائے، کاندھے پر اسٹائلش سا بیگ لٹکائے فیصل کو ہاتھ ہلاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، اور کچھ فاصلے پر اسی کے انتظار میں کھڑی مہلاج سے ملنے لگی۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند کو باغ کھلنے لگی جانا کی 23ویں قسط۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔